میں طارق مرتضیٰ آپ کے پاس سیریز کا ایک اور حصہ کووڈ-19 پارٹ 12D لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے پارٹ 12C میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ انسانی جسم کیا ہے، اس سے ہمارا تعلق کیا ہے اور اس کی نشو و نما کے لیے اللہ نے لینے کا اصول رکھا ہے اور وہ کس طریقے سے لینے کا کام یعنی جمع کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس پارٹ 12D میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی عقل انسان کے جسم کی فراوانی یعنی اس کی نشو و نما کے لیے کیا اصول بتاتی ہے اور اس کا اثر پوری دنیا کی انسانیت پر کیا پڑتا ہے اور انٹرنیشنل پالیٹکس پر کیا پڑتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم عقل کو میکینیکل کانسیپٹ آف لائف یعنی حیوانی سطح کی زندگی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عقل ہمارے جسم کے پریزرویشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت طریقے ڈھونڈتی ہے، جیسا کہ ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ سیلف پریزرویشن یعنی خود کو بچانا ہر جاندار کی ڈیمانڈ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا وائرس سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک اپنی خود کی پریزرویشن میں جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ انسان کے علاوہ ہر جاندار اپنی جبلت یعنی انسٹنکٹ کے مطابق اپنا پریزرویشن کرتا ہے، مگر انسان اس کے لیے اپنی عقل بھی استعمال کرتا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہماری عقل دوسرے جانوروں سے کچھ زیادہ ہمیں اس معاملے میں فائدہ نہیں پہنچا پاتی، مطلب انسان خود زیادہ الگ نہیں سوچ پاتا پریزرویشن کے معاملے میں جانوروں کے مقابلے میں۔ بارہا دیکھا ہوگا کہ جانور اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی کسی بھی مصیبت کے وقت پوری کوشش کر کے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی، مگر جب انہی جانوروں کو اپنی حفاظت اور اپنے بچوں کی حفاظت میں سے کسی ایک کی حفاظت کا فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے تو ہر جانور اپنی جان کی حفاظت کر لیتا ہے اور بچوں کو خطرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان بھی بیہیو کرتا ہے۔ بارہا ایسا تجربے میں آتا ہے کہ غریبی کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں اور اپنا پریزرویشن کر لیتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری آپ کی عقل سیلف انٹرسٹ دیکھتی ہے، دوسروں کے انٹرسٹ کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر بہت زیادہ دور ہماری عقل ہم کو لے جاتی ہے تو بس اپنے بچوں کے پریزرویشن اور ڈیولپمنٹ تک ہی لے جاتی ہے۔ ہماری عقل سیلف کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، جس کے لیے وہ طریقہ یہ بتاتی ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہارے فائدے کی ہو اپنے پاس زیادہ سے زیادہ جمع کر لو، اور جب اپنے سے آگے بڑھتا ہے تو اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے جمع کر لیتا ہے اور پھر محض تسکین ہوس یعنی لالچ کے لیے جمع کرتا ہے۔ عقل کو دوسروں کے پروٹیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ بات کسی کی عقل اس کو سکھاتی ہے۔ مختلف انسانوں میں عقل کا لیول الگ الگ ہوتا ہے۔ جس کی جتنی زیادہ عقل ہوتی ہے وہ اپنے جسم کی تسکین کے لیے اتنا ہی مال جمع کر لیتا ہے، اور جیسے جیسے اللہ کا بھیجا ہوا مال پرائیویٹ پراپرٹیز میں تبدیل ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے انسانیت بھوک، پیاس، سورج کی گرمی اور موسم کے لحاظ سے کپڑوں کی تنگی سے سسک اٹھتی ہے۔ اوپر گنائی یہ چار چیزیں میرے اپنے دماغ کی اپج نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 118 اور 19 میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ہمیں بتایا تھا، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، یعنی وہاں کسی کو کوئی بھوک نہیں ستائے گی اور نہ ہی کپڑوں کی کمی ہوگی، اور پھر ارشاد فرمایا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، یعنی وہاں ہر کسی کو صاف شفاق پانی ملے گا اور سورج کی گرمی وہاں کسی کو پریشان نہیں کرے گی۔ یہ چار چیزیں انسانوں کی ضرورت ہیں، اور اگر یہ چار چیزیں کسی بھی معاشرے میں تمام انسانوں کے لیے موجود ہوں گی تو وہ معاشرہ جنت کی مثل معاشرہ کہلائے گا، جہاں انسانیت کسی چیز کے لیے سسکے گی نہیں اور ہر کسی کے پاس اپنا چھپا ٹیلنٹ باہر نکالنے کا پورا موقع ہوگا اور ہر کوئی ڈیولپ کر پائے گا۔ مگر افسوس، جب ہم نے اپنے کو وہی سے کاٹ کر صرف اور صرف عقل کے حوالے کیا تو دیکھیے دنیا کیسی جیتی جاگتی جہنم بن گئی، جہاں ہم نے خود کو تو پروٹیکٹ کر لیا مگر دوسروں کو خطروں میں چھوڑ دیا۔ جب مجھ سے آپ سے کہا جاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، تو ہماری عقل فوراً ہم کو کہلواتی ہے کہ اس میں میرا کیا فائدہ۔ ایسے انسان کو آپ کسی عقلی طرح سے نہیں سمجھا سکتے کہ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے۔ ہماری عقل کا دائرہ ہی یہی ہے، کام کرنے کا ہے کہ وہ صرف ہر اس کام کو کرنا چاہتی ہے اور کرتی ہے جو اس کے فائدے کا ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے، میں کیوں جھوٹ بولوں گا، اس میں میرا اپنا کیا فائدہ ہے، یا مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں غلط بیانی کرتا۔ یعنی عقل صرف وہ کام کرتی ہے جس میں اس کا فائدہ نظر آئے، دوسروں کو کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا اس سے اسے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ عقل کا ڈومین کام کرنے کی فیلڈ سوشل ڈائنامکس نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے میرا اسی سیریز کا پارٹ 10 دیکھیے۔
عقل تو محض ٹکڑوں میں چیزوں کو سمجھتی ہے، اور اس معاملے میں بھی وہ ٹکڑوں میں ہی سمجھے گی اور اپنا پریزرویشن کرے گی بس۔ جس طرح کسی بیل کو جب بھوک لگی ہو تو وہ کسی کے بھی کھیت میں جا کر کے منہ مار دے گا، وہ قطعی تمیز نہیں کرتا کہ میرے مالک کا کھیت کون سا ہے اور پرائے کا کھیت کون سا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم اپنے کو اپنی عقل کے ماتحت چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی فرق نہیں کرتی کہ کون سا میرا مال ہے اور کون سا دوسرے کا مال، وہ بس جمع کرنے میں لگی رہتی ہے، کیونکہ اسے اپنا پریزرویشن دکھائی دیتا ہے، اپنا ڈیولپمنٹ دکھائی دیتا ہے۔ ہاں، اگر کسی طرح کی بندش اس انسان پر ہو جائے، مطلب قانون کی گرفت ہو جائے، یا پھر سماج کا یہ ڈر اس کے دل میں بیٹھ جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، تو وہ کیا کہیں گے، تب وہ جا کر کے رکے گا، ورنہ نہیں۔ عقل وہ ہیلے بہانے تلاش لیتی ہے، ہمیں آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے، وہ ہیلے بہانے تلاش لیتی ہے کہ زکوٰۃ جیسی عبادت سے بچنے کے لیے مسلم امت کے پاس آج کی تاریخ میں بڑی موٹی موٹی کتابیں موجود ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ سے کیسے بچا جائے اور ضرورت مندوں کا حق کیسے مارا جائے۔ جس قوم کا لیول یہاں تک گر گیا ہو تو کیوں نہ اس کا مالک اسے بدلنے کی پلاننگ کرے، اور کیوں نہ ایک ایسی قوم لائی جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو دنیا میں ایسے نبھائے جیسا کہ انہیں نبھانے کا حق ہے۔ اسی جذبے کے تحت عقل کو استعمال کر کے انسان نے قبائلی زندگی گزاری تھی، سیلف پریزرویشن والی، جس کی آج کی شکل نیشنلزم ہے، یعنی جو کچھ میرے نیشن کے لیے اچھا وہ صحیح، اور جو کچھ میرے نیشن کے لیے برا وہ سب غلط۔ عقل کی اس سوچ نے انسانیت کی بچی کچی جان بھی نکال دی۔ دوسرے نیشن کا انسان بھوکا مرتا ہو تو مرے، بوم سے جان جاتی ہو تو جائے، میرا کیا، میرا نیشن تو پریزرو رہے گا نا۔ دیکھا آپ نے ہماری عقل نے ہم کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا، اس میکینیکل کانسیپٹ آف لائف کے چلتے، جس کے ہم اور آپ سب شکار ہیں۔ جبکہ اللہ نے سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ زمین میری ہے، الارضی، میری زمین، اور ہم نے یہ پارٹ 2 میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جو چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے وہ سب ہر انسان کی ہے۔ جب زمین اللہ کی تو پھر انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر پابندی کس نے لگائی، کیوں لگائی؟ مثال کے طور پر آسٹریلیا میں ہزاروں سال سے وہاں ایبوریجنس رہتے تھے۔ 1606 میں کیپٹن ولیم جانسن وہاں اپنی مرضی سے گئے، وہاں قبضہ کیا، اپنی ایک کمیونٹی بنائی، اور 1788 کے بعد سے وہاں کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اگر کوئی نہیں جا سکتا تو کیپٹن جانسن کو کس نے حق دیا تھا کہ وہاں جانے کا اور قبضہ جمانے کا؟ کس نے یہ کنٹراڈکٹری نتیجہ دیا؟ ہماری حیوانی سطح کی زندگی میں عقل کے استعمال نے یہ نتیجہ دیا کہ طاقت ہو تو کیپچر کر لو، اب چاہے وہ طاقت پیسے کی ہو یا عقل کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ اوروں کو کیا کہیے، ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں۔ قرآن نے سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 10 میں تو آپ کو حکم دیا تھا کہ سواء للسائلین، یعنی ہم نے زمین کو بنایا، اس میں رزق رکھا تو اسے کھلا رہنا چاہیے ہر ضرورت مند کے لیے۔ 57 ممالک ہیں ایمان والوں کے، کس نے اپنے یہاں کی زمین ہر ضرورت والے کے لیے کھلی رکھی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا کیسے لوگ افریقن کنٹریز میں بھوکے مر جاتے ہیں، مگر کسی کی زمین ان کے لیے نہیں کھلی ہے۔ کیوں؟ حیوانی سطح کی زندگی کا نتیجہ۔ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے جمع کر کے رکھ لینا، دوسرے جائیں جہنم میں، ہمیں کیا۔ یہ اسی تضادی سوچ کا نتیجہ ہے جو کچھ بھی آج انٹرنیشنل یا نیشنل پالیٹکس میں ہو رہا ہے کہ میری پارٹی کے لیے جو صحیح وہ صحیح، جو میری پارٹی کے لیے نقصان کا وہ سب غلط۔ جب اس سوچ کے پولیٹیکل رہنما سرکار بناتے ہیں تو لازمی نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہماری عقلوں نے ہمیں پرائیویٹ لیول پر سمجھایا تھا کہ اپنا خود کا پریزرویشن کر لو، چاہے دوسرے کی جان، مال یا عزت داؤں پر لگ جائے۔ کیا آج اسی سوچ کے چلتے پوری دنیا میں امت پر یہ دور نہیں آ گیا جہاں اسے خطرہ ہی خطرہ دکھائی دے رہا ہے؟ اس بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت انداز میں بتایا تھا کہ جیسے تم خود ہوگے ویسے تمہارے اوپر تمہارے حکمران آئیں گے۔ دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہیں تمہارا حق نہیں دیں گے مگر اپنا حق پورا پورا لیں گے۔ میرا سوال ہے، کیا آج ایسے حالات ہم اپنی آنکھوں سے خود نہیں دیکھ رہے ہیں نا؟ آپ بات خرابی کی کہاں سے چلی تھی؟ خود ہمارے اپنے آپ سے، ایک انڈیویجول سے ہماری عقلوں نے اپنا پریزرویشن، اپنا ڈیولپمنٹ سکھایا، اسی اصول پر قبائلی نظام چلا جو آج بڑا ہو کر نیشنلزم میں تبدیل ہو گیا۔
جہاں ہر نیشن صرف اپنے پریزرویشن اور ڈیولپمنٹ کی بات کرتا اور عمل کرتا ہے، وہی سوچ سیلف پریزرویشن کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں ٹرانسفر ہوئی۔ اب جس کنٹری کے پاس زیادہ پاور ہے وہ UN میں بھی اپنی منوا رہا ہے، ویٹو پاور لیے ہوئے ہے، جو اس کی مرضی آتی ہے کرتا ہے۔ اب اس فساد کو کون صحیح کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہی کام تھا نا، مگر مجھ جیسے امتی نے دھوکہ دے دیا اللہ اور اس کے رسول کو۔ اسی دھوکے کا نتیجہ ہے جیسے بھی حالات ہیں امت کے۔ ان حالات کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں اپنی عقلوں سے نہیں پوچھنا ہے، کیونکہ یہ سوشل ڈائنامکس کی پرابلم ہے۔ اسے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی وحی ہی حل کر سکتی ہے۔ قرآن میں سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سولوشن بتایا ہے کہ اللہ جب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، جب تک کہ اس کا ایک ایک فرد اپنی حالت نہیں بدل لیتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ پہلے سب بدل جائیں پھر میں بدل جاؤں گا۔ اللہ کی ڈیمانڈ ہے پہلے تم بدلو پھر قوم بدلے گی۔ اگر یہ اصول اپنایا تو ٹھیک، ورنہ جانا سب کو اللہ کے پاس ہی ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جتلا دے گا کہ کون کتنا خود فریبی میں مبتلا ہو کر آیا ہے کہ میں تو ایمان والا تھا اور میں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے۔ اس پارٹ میں عقل کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس سے یہ غلط فہمی ہرگز نہ پیدا ہو جائے کہیں کہ عقل ایک بری چیز ہے، سب الٹا پلٹا اسی کا کیا دھرا ہے۔ نہیں، عقل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک بیش قیمتی تحفہ ہے، جس کو استعمال کر کے ہی ہم اللہ کے نیچرل قوانین سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج جتنا بھی ہماری زندگی میں آسانیاں ہیں یا مل رہی ہیں وہ کس کی دین ہے؟ وہ صرف عقل کی ہی دین ہے نا۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ جب انسان کے انفرادی مفاد کا جذبہ اس عقل کو استعمال کرے گا وہی سے کٹ کے، تو یہ پرسنل لیول پر خود کو فائدے پہنچانے کے کئی راہیں تجویز کرے گی۔ لیکن جب یہی عقل وہی کی رہنمائی میں کام میں لائی جاتی ہے تو وہاں وہ اپنے کرشمے دکھاتی ہے کہ تاریخ نگار دانتوں تلے انگلی دبائے رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون بھول سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون بھول سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی عقلوں کو اور وحی کی روشنی میں استعمال کر کے انسانیت کی کیا خدمت انجام دی تھی؟ یا مدر ٹریسا کی خدمت کو کون بھول جائے؟ اس پارٹ میں چونکہ ہم میکینیکل کانسیپٹ آف لائف یعنی حیوانی زندگی کے لیول پر عقل کے استعمال کی بات کر رہے ہیں، اس لیے عقل کے بتائے راستے ایسے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم آبجیکٹیولی جان سکیں کہ دنیا میں اصل پرابلم کہاں ہے اور کون سی قوم اس کی ذمہ دار ہے۔ بات سننے میں شاید بری لگے، مگر سچائی یہی ہے کہ مسلم امت نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتاب کے حامل یعنی کسٹوڈین ہونے کا حق ادا نہیں کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہی حیوانی سطح کی زندگی گزارنے لگے جو دوسری قومیں گزار رہی ہیں۔ کاش ہم نے وحی کی رہنمائی میں دنیا کے سامنے آج اپنی عقلوں کو استعمال کر کے آج کے دور میں کوئی مثال پیش کی ہوتی تو انسانیت یوں نہ سسکتی۔ اس کی پوری ذمہ داری مجھ جیسے نااہل امتی پر ہے جو نام تو قرآن کا لیتا ہے مگر راستے شیطان کے چنتا ہے، تاکہ میرا جسم اور میرے بچوں کا جسم پریزرو ہو سکے، ان کا ڈیولپمنٹ ہو سکے، بنا اس بات کی فکر کیے کہ دوسرا کس حال میں ہے۔ اگر سچ میں اس ڈسکشن سے کچھ دل ہلا ہو تو آئیے سب مل کر اللہ سے معافی مانگیں، اس کی طرف پلٹ آئیں اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کر دیں۔ یقین جانیے آج بھی دنیا کی لیڈرشپ امت کا ہی انتظار کر رہی ہے، مگر یہ لیڈرشپ کسی آتنکوادی مہم کو چلا کر نہیں ملے گی اور نہ ہی انسانیت کا گلا گھونٹ کر ملے گی۔ جو تمام انسانوں کے فائدے کا ہو کر دکھائے گا وہی زمین پر ٹکے گا، باقیوں کی ہوا اکھاڑ دی جائے گی، جہاں ان کے لیے نہ آسمان روئے گا اور نہ زمین روئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک درخواست، اگر ہماری اس کووڈ-19 سیریز کے پہلے کے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں یا آپ تک نہ پہنچے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس ایپ میسج ڈال دیجئے، انشاءاللہ مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔